میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ بقول شاعر، جو نگاہیں بے بسی سے راہ ہماری دیکھتی ہیں، جان لو پتھرا گئیں گر وہ ہماری آس میں، سیلاب کی بربادیوں کے منظروں کو دیکھتے، کل ہماری نسل جب تاریخ کے اوراق پر کاغذ کے منہ پہ خود پڑھے گی لکھا اس طور سے، تو کیا ہمارا روپ ہوگا مختلف قاتل سے؟ پھر آج سیلاب پر سیاست نے ایک نیا رنگ لیا۔ ایک طرف وزیر اعظم نے نیشنل اوورسائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن بنانے کا اعلان کیا، تو دوسری طرف نواز شریف نے اپنی کچن کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک کمیٹی بنائی جو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کرے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ نواز شریف نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو فون کیا اور اس نئے کمیشن پہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ ایسے وقت میں جب دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یہ بیانات دے رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہے، وہیں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ سیلاب پر سیاست بھی زور پکڑ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نواز کے سپوکس مین اور ایم این اے احسن اقبال سے۔ احسن اقبال صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ آج آپ اس میٹنگ میں موجود تھے جو نواز شریف صاحب نے کی، اور اس میں اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ نیشنل اوورسائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن جس کا اعلان وزیر اعظم نے کیا، اس پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کس قسم کے تحفظات ہیں؟ دیکھیے، آپ کو جیسے معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ تجویز دی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس میں سب پارٹیاں مل کر ایک قومی اتحاد اور یگانگت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اس میں چونکہ یہ چیلنج بہت ہے، اس لیے ہم فنڈ ریزنگ کے لیے ہر طبقے کو اس میں شریک کریں، اور یہ جو علیحدہ علیحدہ ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اس کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ لیکن ابھی جو ابتدا میں نظر آیا ہے اس کا تصور، وہ ابھی یہ محدود لگتا ہے کہ اس میں فنڈ ریزنگ کے لیے جس میں کہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ سب کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ابھی تک یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ اس کی کمپوزیشن، جو کہ ہمارا خیال تھا کہ سول سوسائٹی کے ایسے مقتدر لوگ ہوں کہ جن پر سب کا اعتماد بھی ہو اور جو قومی یکجہتی میں اضافہ کر سکیں اپنی غیر سیاسی پوزیشن کی وجہ سے، کسی پولیٹیکل کانٹروورسی یا ڈیوائیڈ کا حصہ نہ ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کمیشن یا کاؤنسل کو جو وہ بنا رہے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس کیا دیتے ہیں اور اس کے لیے وہ کیا سکوپ متعین کرتے ہیں، کہ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ کوئی مؤثر اختیارات اس میں شامل ہوں گے، یا محض ایک ہی اوور سائٹ کا ایسا ادارہ ہوگا کہ جو اخراجات کیے جا چکے ہیں ان کے واؤچرز کے اوپر اس نے دستخط کرنے ہوں گے۔ تو یہ تفصیلات کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ ساری تفصیلات آ جائیں گی پھر کچھ کہہ سکتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب، کیا مسلم لیگ نواز میں یہ فیلنگ ہے آپ کے ورکرز میں، آپ کے پارٹی کے لیڈرز میں، کہ ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ سیاست کھیلی گئی ہے، جیسے کہ ججز کی ریسٹوریشن کے معاملے پہ کیا گیا تھا کہ بیانات دے کے کمٹمنٹ کر کے اس کے بعد آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید حکومت ایک دفعہ پھر بیک ٹریک کر گئی ہے؟ دیکھیں، ایسی بات ابھی تو یہ قبل از وقت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ سیاست کھیلنے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ملک کا جو ایک مفاد ہے، جو عوام کی اس وقت تباہی ہے، اس کے حوالے سے خلوص نیت اور اپنے ملک کے جذبے کے ساتھ ایک آفر کی تھی۔ اگر اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو یقیناً اس سے پاکستان کا بہت بھلا ہوگا، اور اگر اس سے بیک ٹریک حکومت کرے گی تو اس سے حکومت کا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن میں یہ کہوں کہ ہمارے پیش نظر دو چیزیں بہت اہم ہیں اس طوفان اور مصیبت کا مقابلہ۔ ایک، ہم یکجہتی سے کر سکتے ہیں، اور دوسرا، ہمیں خود انحصاری اور خود اعتمادی پر بنیادی تکیہ کرنا ہے۔ حکومت کی یہ جو تجویز ہے کہ وہ $2 ارب ایشین بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، $1 ارب تقریباً ورلڈ بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم پہلے اس سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضے کا سیلاب بھی ہمیں تباہ کیا ہوا ہے، تو یہ ہماری گردنوں پہ ایک ایسا بوجھ ہوگا کہ جس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ تقریباً 320 سے 350 ارب روپے ہم اپنے مقامی وسائل سے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو بحالی کا کام ہے اس کو آگے بڑھا سکیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس خود انحصاری اور خود اعتمادی کے فارمولے پر اور ہمارے پروگرام پہ عمل کرے گی اور سب کو اکٹھا کرے گی۔ اگر ایسا نہ کیا تو یقیناً یہ ایک حادثہ ہوگا اور ایک بہت بدقسمتی ہوگی۔ لیکن احسن اقبال صاحب، کچھ حکومتی وزراء نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 لوگوں کے کہنے پہ تو ایسا کمیشن نہیں بنایا جا سکتا، تمام پارٹیز کو کانفیڈنس میں اس پہ لینا ہوگا۔ اور جو آپ نے اتحاد اور یگانگت کی بات کی،
آج مسلم لیگ نواز نے خود بھی اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے خود کام کرے گی، تو آپ ایسی صورت میں کیا چانسز دیکھ رہے ہیں کہ متحد ہو کے اپوزیشن اور حکومت دونوں مل کے کام کر سکیں گے؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپ نے وہ مسلم لیگ نون کی کمیٹی کا حوالہ دیا، وہ تو ہماری انٹرنل پارٹی کی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے اس کو مزید کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہے، اور نہ صرف ہم مختلف اضلاع سے ریلیف ورک کر رہے ہیں اور ریلیف گڈز کو موبلائز کر رہے ہیں، بلکہ صوبہ پنجاب سے باہر خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان اور گلگت تک سامان بھیج رہے ہیں۔ تو اس کام کو ہمیں جاری رکھنا ہے جب تک کہ حکومت کوئی قومی کمیشن کا ایسا فریم ورک نہیں بناتی کہ جس میں ہم سارے کام کو انٹیگریٹ کر سکیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس طرف جلدی توجہ دے گی تاکہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کر پائے اور ہم فوری طور پر اس پہ آگے بڑھ سکیں۔ احسن اقبال صاحب، جو وزیر اعظم نے آج اوور سائٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا اعلان کیا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پہ عدم اعتماد ہے حکومت کی اپنی طرف سے بھی؟ دیکھیں، جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے یہ ارتھ کویک کے بعد قائم کی گئی تھی، اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس وقت اس کے لیے خطیر رقم بھی فراہم کی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی قومی ڈیزاسٹر ہو تو ہمارا سارا ہوم ورک اور ایس او پیز جو ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ ورکڈ آؤٹ ہوں کہ ہم نے کس طرح ریپڈ رسپانس کرنی ہے، کہاں پہ ویئر ہاؤسنگ ہوگی، کیسے لاجسٹکس کسی ایمرجنسی کو ٹیکل کرنے کے لیے کیے جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابھی اسلام آباد کے اندر ایک جہاز کا کریش ہوا، میں راجن پور کی یا میں نصیر آباد کی یا جیکب آباد کی بات نہیں کر رہا، میں تو اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ ایک جہاز کا کریش ہوا تو ہمیں اس وقت بھی یہ اندازہ ہوا کہ کسی قسم کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو فیس کرنے کے لیے کوئی صلاحیت دیکھنے میں نہیں آئی۔ بالکل، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں شاید صلاحیت نہیں تھی۔ احسن اقبال صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد بات کریں گے حکومت پہ انٹرنیشنل عدم اعتماد کی، ایک وقفے کے بعد۔